ڈیفیسٹ ہوا ہے. یہ 8.8% کا ڈیفیسٹ یا 9% کا ڈیفیسٹ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے خرچے اتنے زیادہ ہیں, ہمارے اخراجات اتنے زیادہ ہیں ہمارے وسائل سے کہ ہم کو پھر پوری دنیا سے جا کے پیسے لینے پڑتے ہیں. اسی لیے جب میں وزیر خزانہ بنا تو مجھے پہلی 2 دن بعد مجھے واشنگٹن ڈی سی جانا پڑا, پھر دوحہ گیا ہوں, جدہ گیا ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم بات کرتے ہیں خود مختاری کی, جب ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنس کی, جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی, تو یہ کیسی آزادی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر آپ 20 ہزار ارب روپیہ 3 سال یا 4 سال میں قرض چڑھائیں جو کہ عمران خان صاحب نے چڑھایا, اور پھر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں, پھر خود مختاری کی بات کرتے ہیں. جب آپ 20,000 ارب روپیہ 4 سال میں قرض چڑھاتے ہیں, 80% قرض جو 71 سال میں چڑھایا گیا وہ آپ 4.25 سال میں چڑھاتے ہیں, تو پھر آپ خود مختاری کی طرف نہیں جا رہے, پھر تو آپ غلامی کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپ کو اس قسم کے بھاشن نہیں دینے چاہیے کہ ہم خود مختاری کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ آپ تو ملک کو ڈیفالٹ کی نیچ پہ لے کر آئے تھے. تو اللہ کی مہربانی سے جناب اسپیکر, جو ڈیفالٹ کی نیچ پہ یہ لے کر آئے تھے پی ٹی آئی والے, اس سے ہم نے ملک کو بچایا ہے. اور میں یہ خوشائن بات بتانا چاہتا ہوں, خوشخبری دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ملک, یہ 23 کروڑ عوام کا ملک, 23 کروڑ غیور عوام کا ملک, لیکن ایک مضبوط ملک, ایک طاقتور ملک, ایک نیوکلیر پاورڈ ملک انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے, اب ترقی کی طرف جائے گا. جناب اسپیکر, جب ہم آئے تھے تو ایک پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسڈی تھی. ہمارے ممبران نے بہت ساتھ دیا, سیاسی لیڈرشپ نے بہت ساتھ دیا, ہمارے میڈیا نے بہت ساتھ دیا, صحافی لوگوں نے ساتھ دیا, اینالسٹ نے ساتھ دیا, اور انہوں نے یہ صحیح مانا کہ ہاں اس وقت حکومت اس قسم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی جو کہ حکومت چلانے سے 3 گنا زیادہ خرچہ ہے. کہاں 40 ارب روپے میں پوری سول حکومت چلتی ہے, اور کہاں 120 ارب روپے کی سبسڈی عمران خان صاحب کے پروگرام کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل میں دی جا رہی تھی. وہ ہم نے ایک مشکل فیصلے لیے, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لیڈرشپ کا, پوری پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ کا اور دیگر پارٹیز کی لیڈرشپ کا, جنہوں نے میرے ہاتھ کو مضبوط کیا ہے. اور ہم نے یہ بڑے مشکل فیصلے لیے, وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے یہ بڑے مشکل فیصلے لیے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تمام لیڈران, تمام پارٹیز کے لیڈران, پیپلز پارٹی کے لیڈران, جے یو آئی کے لیڈران, مسلم لیگ کے لیڈران, سب یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ سیاسی ساخت پہ ہمارے نقصان پہنچے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سب نے یہ کہا کہ ہم پاکستان ہمارے لیے پہلا ہے, افضل ہے, اور ہماری سیاسی ساخت جو ہے وہ دوم ہے. جناب اسپیکر, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے سال نہیں تھا وہ اس سال, اب تقریباً ہم جب آئے تھے تو 9 مہینے میں 14 ارب ڈالر کا ہو گیا تھا, اور میرے خیال سے 17.5 ارب ڈالر کا ہوگا اس سال کا. اور جب آپ کے پاس ذخائر 9 بلین ڈالرز کے, 10 بلین, ہم کو 10.5 بلین کے ملے تھے, 10.3 بلین ڈالرز کے, تو اس قسم کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سسٹین نہیں کر سکتے. اس لیے جو آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا اس کو ضرور سٹارٹ کرنا ضروری تھا, ہمارے ملک کو تباہی سے بچانے سے, ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آئی ایم ایف سے ہم نے کافی مذاکرات کرے ہیں. آئی ایم ایف نے خود کہا ہے کہ وی ہیو میڈ امپورٹنٹ پروگرس ان دا فسکل 23 نمبرز, اور اس کی جو بات ہوئی ہے وہ کہیں ابھی آج ریفلیکٹ بھی ہوگی میری وائنڈنگ اپ اسپیچ میں, اور کچھ جو ہم اقدامات اٹھائیں گے. جناب اسپیکر, جو ہم نے ٹیکس لگائے, اور میں ابھی تھوڑی سی تفصیل دوں گا, وزیر اعظم پاکستان نے بھی قوم سے خطاب کر کے تفصیل دی ہے. جو ہم نے ٹیکس لگائے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے, کنسمپشن کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جو غریب لوگوں کے اوپر ڈسپروپورشنٹلی پڑتا ہے. ہم نے پاکستان کے امیر ترین لوگوں کے اوپر اور کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگائے, اور اس سے ہم زیادہ پیسے لیں گے تاکہ ہم کو دنیا بھر میں جا کے اپنی جھولی نہ پھیلانی پڑے, اور ہم تھوڑا بجٹ ڈیفیسٹ کم کر سکیں. جناب اسپیکر, آپ اس بات کی مجھے کریڈٹ دیں کہ میں نے اپنے وزیر اعظم کے بیٹوں کی کمپنی کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا ہے, اور میں وزیر اعظم کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ بالکل یہ بات انہوں نے اپروو کری ہے, اور میں اپنی کمپنیوں کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میری کمپنیاں 20 کروڑ روپے سے زیادہ ٹیکس دیں گی جتنا دیتی تھی اس سے, اور وزیر اعظم کی کمپنیاں, بیٹوں کی کمپنیاں بھی دیں گی. تو اگر ہم اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس دو, تو ہم خود بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں.
اب میں بات کر رہا ہوں کہ سر ہم نے یہ جو ٹیکس لگا ہے اس سے ہم نے جتنی کوشش کری حد الامکان ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. پاکستان میں 90 لاکھ ریٹیل کی دکانیں ہیں, ریٹیل ہول سیل کی دکانیں ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اس میں سے 30-35 لاکھ دکانوں کو یا کم از کم 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ میں لے کر آئیں گے. ہم نے ایک نئی اسکیم کہی ہے جس کے تحت ان کا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس دونوں کو فکس کر دیا ہے ان کے بجلی کے بل سے. 3,000 سے لے کر چھوٹی دکان اور 10,000 سے بڑی دکان ماہانہ ہم ان سے فکس ٹیکس لیں گے. اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ سوال جواب نہیں ہوگا, FBR سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, بس یہ پیسے دے دو. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی آسانی ہوگی. جناب اسپیکر, سونے کے کاروبار کے اندر 30,000 سے زیادہ دکانیں ہیں اور صرف ہمارے پاس 22 دکانیں رجسٹرڈ ہیں. 30,000 میں سے 22 دکانیں رجسٹر ہیں جن کا ایوریج سیل 4,000 روپے دکھاتے ہیں. وہ دکانیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ روز 1 کروڑ روپے کا شاید سیل کرتے ہیں, ان کی بھی ایوریج سیل 4,000 روپے دکھاتے ہیں. ہم نے اس کے اندر بھی 300 اسکوائر فٹ سے کم دکانوں کے اوپر 40,000 روپیہ فکسڈ انکم اور سیل ٹیکس لگا دیا ہے, اور تاکہ جتنی بھی دکانیں چھوٹی سونے کی دکانیں ہیں, جویلری کی دکانیں, 300 اسکوائر فٹ سے یا اس سے کم کی دکانوں کو فکس ٹیکس کر دیں گے تاکہ ان سے بھی آسانی ہو جائے. جو بڑی دکانیں ہوں گی ان کے اوپر ہم وہ ٹیئر 1 دکانیں ہوں گی ان کے اوپر ہم نے سیل ٹیکس 17% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے, کیونکہ 17% کا تو کوئی سیل ٹیکس آتا ہی نہیں تھا. اب 3% ہوگا تو ہم کو سیلز ٹیکس آئے گا. یا آپ بھی جانتے ہیں کہ جویلری کے اوپر اتنا ٹیکس نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ ہم نے جو گھریلو لوگ, خواتین یا ہمارے بھائی بہن جو سونا بیچتے ہیں دکانوں کو اور اس کے اوپر 4% ود ہولڈنگ ٹیکس تھا, اس کو بھی ہم نے کم کر 1% کر دیا ہے. اسی طرح ہم نے گھر جو تعمیر کر کے بیچتے ہیں, جو بلڈرز ہوتے ہیں, ریئلٹرز ہوتے ہیں, کار ڈیلرز ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم ایک نئی خصوصی اسکیم لے کے آ رہے ہیں ریسٹورانٹس کے لیے, تاکہ ہم ان کے اوپر فکسڈ انکم ٹیکس لگا دیں تاکہ ان کی بھی آسانی ہو جائے. میں نے اور یہ تجاویز جو ہیں, جو میں نے آپ کو گولڈ کی دکانوں کی بات کری, یہ تجویز جو ہے یہ ہم کو گولڈ کی شاپس نے لا کے دی اور ہم نے اس کی تجویز کو مانا ہے. وہ 30,000 کہہ رہے تھے, ہم نے 40,000 کرائی, ادروائز ان کی منوان ہم نے بات مانی ہے. اسی طرح ہم باقی ریئلٹرز کو بھی ہم نے کہا ہے, کار ڈیلرز وغیرہ کو بھی ہم ان کی تجاویز پہ ان سے ٹیکس لیں گے اور ان کے لیے آسانی کریں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آمدن پہ ٹیکس ہے, ان کے اخراجات پہ ٹیکس نہیں ہے, اس لیے یہ فکس ٹیکس ہے اور اس سے انفلیشن نہیں بڑھے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن ہمارا ریونیو بڑھ جائے گا. سر ہم نے غریبوں کے اوپر کم سے کم برڈن کرنے کی کوشش کی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک سستی پیٹرول ڈیزل اسکیم شروع کری ہے جس کے تحت ابھی تک ہم کو میرے خیال سے 40 لاکھ لوگوں سے زیادہ کے فونز آ گئے ہیں. یہ ان کے علاوہ ہیں جو 80 لاکھ لوگ بسپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ لوگ ہیں. ان 80 لاکھ لوگوں کو اس مہینے جون کے مہینوں میں 2-2 ہزار روپے دیے, یعنی کہ 16 ارب روپے ان کو ایکسٹرا دیے گئے. اس کے علاوہ 40 لاکھ لوگ اب تک ہم کو میسج کر چکے ہیں 786 پہ نمبر پہ 786 پہ, اور جس نے نہیں کیا ہے 40,000 سے کم آمدن کے لوگوں کو ان ہر گھر کے اندر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کریں. 10 لاکھ لوگوں کو ان سے ہم رجسٹر کر چکے ہیں اور ان کو بھی اس مہینے پیسے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہم غریب لوگوں کے اوپر برڈن کم کر رہے ہیں. اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک پروگرام کیا ہے جس کے تحت آٹا, چینی اور گھی سارا سال سستا دیا جائے گا, لیکن اس بار اس کو ہم یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو ٹارگٹ کر دیں گے تاکہ یہ جو مراحت حکومت دیتی ہے یہ مستحق تک پہنچے, غریب تک پہنچے. تو اس کا ہم ایک نمبر سیٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نمبر کے نیچے جو بھی اس پاورٹی سے نیچے جو اسکور سے ہوں گے ان تمام لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی. جہاں پہ جناب اسپیکر ہم نے ڈیفالٹ سے اپنے ملک کو بچایا ہے اور پاکستان کے جو 4 ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹس کرے ہیں عمران خان نے, یہ چاروں بجٹ ڈیفیسٹ عمران خان صاحب کے جو تھے یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ تھے. یہ وہ آدمی ہیں, یہ وہ پارٹی ہے جو آ کے ہم کو پیپلز پارٹی کو تانے دیتی تھی بجٹ ڈیفیسٹ کے. یہ 4 سال میں انہوں نے ہر سال ریکارڈ کیا ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب 10 سال وزیر اعظم رہے ہیں 3 ادوار میں, جتنا نواز شریف نے لون لیا ہے اس سے زیادہ عمران خان نے 4 سال میں لے لیا. اور پیپلز پارٹی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی نے مل کے جتنا لون لیا ہے اس سے زیادہ اکیلے عمران خان نے لون لیا ہے. تو یہ بھی میں بتاتا چلوں. جہاں پہ ہم نے یہ بچایا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ پہ, وہاں پر کہیں نہ کہیں ہم کو پیسے دینے پڑیں گے, ہم کو کہیں نہ کہیں ایک ٹیکس دینا پڑے گا. تو اگر ہم غریب لوگوں سے ٹیکس نہیں لے رہے, ہم کنزمپشن پہ ٹیکس نہیں لگا رہے, تو ہم امیر لوگوں سے, صاحب ثروت لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ جو اس سال
1600 ارب روپے کا تقریباً آیا ہے، اس کو اگلے سال انشاءاللہ پازیٹیو کر کے 153 ارب روپے پازیٹیو کر کے دیں گے. یہ ہماری آئی ایم ایف سے بھی اگریمنٹ تھا اس بات پہ کہ ہم اگلے سال پازیٹیو دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم ٹوٹل بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی کم کریں گے. اس لیے یہ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے، ہمارا دوسرے ملکوں کے اوپر انحصار کم کرنے کے لیے، خود مختاری کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص یا کمپنی جس کی آمدن 15 کروڑ روپے سے زیادہ ہو، اس پہ 1% مزید سپر ٹیکس غربت کم کرنے کے لیے یا پاورٹی ایلیویشن کے کھاتے میں 1% کا سپر ٹیکس لگے گا. 15 کروڑ سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر صرف 1% اضافی ٹیکس ہوگا. 20 کروڑ سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر 2% اضافی ٹیکس لگے گا. 25 کروڑ روپے سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر 3%، اور 30 کروڑ روپے سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر 4% اضافی ٹیکس لگے گا. یہ ایک سال کے لیے ٹیکس ہے، یہ سن 22 کا فسکل ایئر 22 کے اوپر ٹیکس ہے، یہ ایک سال کے لیے ہے. اس کے علاوہ تقریباً 13 ایسے سیکٹرز ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرے ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا نفع ہوا اس سال، اور ان سیکٹرز کے اندر ہم نے ان سے گزارش کری ہے کہ جن کمپنیوں کی یہاں پر 30 کروڑ سے زیادہ کی آمدن ہے اس کے اوپر ایک سال کے لیے سپر ٹیکس ہم 10% کا لگائیں گے. یہ 13 کمپنیاں ہیں جس کے اندر میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ شوگر انڈسٹری جو کہ وزیر اعظم کے بیٹے کی بھی ہے اس کے اوپر بھی 10% زیادہ ٹیکس لگے گا. سیمنٹ پہ لگے گا، اسٹیل پہ لگے گا، ٹیکسٹائل پہ لگے گا، سگریٹ کے اوپر لگے گا، فرٹیلائزر کے اوپر لگے گا، بینکوں کے اوپر لگے گا، آئل اینڈ گیس کے اوپر، بیوریجز کے اوپر، گاڑی کے اسمبلرز کے اوپر، ایئر لائنز کے اوپر، کیمیکلز کے اوپر اور LNG ٹرمینلز کے اوپر. ان کے اوپر 10% ایکسٹرا ٹیکس لگے گا اگر ان کی انکم 30 کروڑ روپے سے اوپر ہو، جسٹ ون ٹائم. تو باقی تمام سیکٹرز جن کے اوپر میں نے یہ جو 13 سیکٹرز ہیں ان کے اوپر 10 کروڑ روپے لگے گا، 10% لگے گا، اور باقی سیکٹرز کے اوپر 4% لگے گا. لیکن یہ ون ٹائم ٹیکس ہے. اس سال ہم کو بہت ضرورت ہے کہ جو عمران خان نے یہ جو بہت زیادہ ڈیفیسٹس کر رہے تھے اور ملک کو ڈیفالٹ کی طرف چھوڑ دیا تھا، تو اس کو واپس لے کے آئیں. میں اس طرح آپ سے گزارش کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ 1600 ارب روپیہ اس سال پاور کے سیکٹر میں حکومت پاکستان نے نقصان کیا ہے. 1100 ارب روپے ڈائریکٹ سبسڈی دی ہے جناب اسپیکر، اور 500 ارب روپے اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ میں گیا ہے. تو یہ اس کا کہیں نہ کہیں مداوع کرنا پڑے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ہم ویسے ہی جتنے بھی ہمارے صاحب ثروت ہیں ویسے ہی غریب ہو جائیں گے. تو ہم ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں، لیکن ایک سال آپ سے بول رہے ہیں کہ اپنا حصہ ڈالیے اس کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وزیر اعظم پاکستان حصہ ڈال رہے ہیں، سابق وزیر اعظم شاہد عباسی صاحب جو بھی حصہ ڈال رہے ہیں، میں بھی حصہ ڈال رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہم سب اس کے اندر مل کر حصہ ڈالیں گے اور اس پاکستان کو بچائیں گے. عمران خان صاحب کا ویسے ٹیکس صرف 1.5 لاکھ روپے ہوتا تھا سال کا، 1.5 سے 2 لاکھ روپے 20 سال سے. 2 سال پہلے کسی وجہ سے شاید توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی ہیں، اس کی وجہ سے 98 لاکھ روپے ٹیکس تھا، ورنہ تو وہ 1.5 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں. تو ان کے وہ 1% میں بھی نہیں آتا کیونکہ ان کی 15 کروڑ سے آمدن کم ہے. اور تحفے تحائف کے وہ ٹیکس کوئی ہے نہیں. ویسے تو ہے اگر آپ کو بلڈ ریلیشنز کے علاوہ تحفے تحائف مل رہے ہوں تو، لیکن بہرحال کو ڈکلیئرڈ نہیں ہے. جناب اسپیکر، میں نے بات کی ہے سسٹر پیٹرول کی اور یوٹیلیٹی سٹورز کی. اب میں کچھ اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں جو کچھ ہم نے اور کنسیشنز دیے ہیں. آئی ٹی کے اوپر ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس اور اسٹیٹمنٹس کی جو شرط ہے وہ ودرا کر دی ہے، اور وہ کمپنیاں جن کی 8 کروڑ روپے سے کم سیل ہے اس کے اوپر کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس سیلز ٹیکس کا نہیں لگے گا، نہ کوئی ان کو اسٹیٹمنٹ دینا پڑے گا. اسی طرح پچھلی حکومت نے یہ شرط لگائی تھی، ہم نے ہٹا دی. پچھلی حکومت نے کچھ دنوں پہلے وینچر کیپٹلسٹ فنڈز جو کہ آئی ٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا، ہم نے وہ ٹیکس بھی ہٹا دیا. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا ایک ٹیکس ہوتا تھا منیمم ٹیکس جو کہ 0.75% کر دیا تھا پچھلی حکومت نے، 0.5% سے بڑھا کے ہم اس کو واپس 0.5% لے کے آ رہے ہیں. جو پاکستانی یہ انڈینٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایکسپورٹ کرواتے ہیں، ناٹ انکمنگ انڈینٹرز بٹ آؤٹ گوئنگ انڈینٹرز، ان کے 5% کمیشن کٹ جاتا تھا ایٹ دا ٹائم آف ریسیٹس. ہم نے اس کو وہ بھی 1% کر لیا کیونکہ وہ ایکسپورٹ گنائے تاکہ وہ بھی پیسے پاکستان لے کر آئیں. اوورسیز پاکستانیز جن کے پاس نائکاپ ہے اور جو کہ پاکستان کے ریزیڈنٹس نہیں ہیں، ان کو ہم ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شمول سمجھیں گے تاکہ جب وہ جا کے کوئی پراپرٹی لیتے ہیں تو ان کو زیادہ ٹیکس نہ دینا پڑے، صرف جتنا کہ ایک ایکٹیو ٹیکس پیئر دیتا ہے اتنا دینا پڑے. تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بڑی فیسلٹی کر دی ہے. ایک شک ہے کہ 50% ریڈکشن ہے کیپٹل گینز کا ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کو ان سروس کے اندر پلاٹس وغیرہ دیے گئے ہوں،
وہ شک ہٹا دی گئی تھی بجٹ کے وقت، وہ ہم نے واپس ریسٹور کر دی ہے. اسی طرح جو ہم نے ٹیکس لگایا ہے پلاٹوں کی آمدن کے اوپر، وہ بھی شہداء کی فیملی سے ہم نے اس کو، شہداء سے اور وار وونڈڈ کی فیملی سے ہم نے اس کو بھی استثناء دلوا دی ہے. اسی طرح ہمارے سیالکوٹ سے جو ایک لیدر کی اور سرجیکل گوڈز کی انڈسٹری ہے، ان کو بڑی دقت آ رہی تھی کیونکہ یہ کافی کاٹیج بیس انڈسٹری تھی اور ان کو یہ سیلز ٹیکس کی رسید ڈھونڈنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی. ان کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس لگا ہوا تھا سیلز ٹیکس کی مد میں 5%، تو ہم نے اسکن اینڈ ہائٹس کے اوپر سے سیلز ٹیکس ہٹا دیا اور ساتھ ساتھ سرجیکل انسٹرومنٹ کے اوپر سے بھی، پرچیز کے اوپر سے بھی سیلز ٹیکس ہٹا دیا. تو یہ کچھ ہم نے کنسیشنز دیے ہیں جس کی میں بات کرنا چاہتا تھا. سینٹ کے کچھ اور بھی کافی سارے ریکمنڈیشنز تھے جو کہ سلیم مانڈوی والا صاحب نے اور دیگر صاحبان نے ہمیں دیے تھے. ہم نے اس کے اندر سے زیادہ تر ایک ریکمنڈیشن مان لی ہیں جو کہ ٹیکنیکل کی نیچر میں ہیں، جو بل کے اندر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. فارماسیوٹیکلز کے اوپر بھی ہماری کچھ ریکمنڈیشنز آ گئی ہیں جو کہ بل کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گی اور ہم مان جائیں گے. میں واپس ہی ایک مرتبہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جناب اسپیکر کہ میں تقریباً 30 سال پہلے امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے واپس آیا ہوں. کچھ عرصے تک میں نے آئی ایم ایف میں نوکری بھی کی ہے. درمیان میں نے پاکستان میں بزنس کیا ہے جس میں 20 سال اور 10 سال سے سیاست میں ہوں. میں نے کبھی بھی پاکستان کی معیشت کو اتنے خستے حال میں، اتنی ڈیفیکلٹی میں نہیں دیکھا ہے. پاکستان کی معیشت کو بڑے چیلنج رہے ہیں. جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اور مشرف صاحب گئے تھے تو اس سال 8.1% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے جو کہ ریکارڈ تھا، اور پیپلز پارٹی آتے ہی ان کو جا کے ایک مرتبہ جانا پڑا آئی ایم ایف کے اندر. اسی طرح جب ہم 13 میں آئے تھے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن وہ بہت کم تھے وسائل فورن ایکسچینج کے. مگر جو آج کل حال ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی زیادہ ہے، ڈپلیشن آف ریزرو بھی بہت زیادہ، امپورٹ نئے ریکارڈز قائم کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اخراجات اتنے بڑھا دیے ہیں. اس سال سبسڈی کی مد میں 500 ارب روپے آپ نے رکھے تھے لیکن آپ نے 1500 ارب روپے دے دیے. تو اتنا زیادہ اور اس کے بعد پاور سیکٹر کے اندر جو نقصانات کریں، آئل کی قیمت $120 تک پہنچ گئی لیکن آپ نے 1 پیسے کی LNG نہیں لی، آپ نے 1 پیسے کی کوئی آرڈرز نہیں بک کرے، نہ آپ نے کسی اور چیز کے پیٹرول کے کوئی لمبے سودے کرے. تو اتنی مشکل حالات میں پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تھی اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے، اور شاید انکمپیٹنس، سچی بات ہے کہ انکمپیٹنس اور کرپشن کی وجہ سے، کہ اس سے زیادہ خستہ ملک کے حالات میں نے نہیں دیکھے. لیکن جو یہ سیاسی لیڈرشپ نے میرا ساتھ دیا ہے، جو سیاسی لیڈرشپ نے اس ملک کا ساتھ دیا، اور خاص طور پہ جو پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا ہے کہ جب ہم نے اتنا پیٹرول مہنگا کیا، اور میں مانتا ہوں کہ مہنگا کیا، جب ہم نے اتنا ڈیزل مہنگا کیا، اس کے بعد ان کو ورغلانے کے بعد، ان کو اکسانے کے بعد کوئی آدمی باہر نہیں آیا اور کسی آدمی نے اپوزیشن کی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا. تو میں یہ پاکستان کے عوام کا بہت شکر گزار ہوں. جناب اسپیکر، ہمارا ٹارگٹ جو ٹیکس کا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے کیونکہ ہم نے یہ 10% ٹیکس لگائے ہیں بڑی کمپنیوں پہ، اور 4% تو خیر ہم نے پہلے سے لگایا تھا، اور کچھ اور جو چینجز آئی ہیں ایکسچینج ریٹ وغیرہ میں، تو ہمارا ٹیکس کا ٹارگٹ جو 7,004 ارب روپے تھا وہ اب بڑھ کے 7,470 ارب روپے ہو گیا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارا نان ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ جو 2,000 تھا اب وہ کم ہو کے 1,935 ارب روپے ہو گیا ہے. اب ہم صوبوں کو انشاءاللہ تعالی 4,373 ارب روپے دیں گے، اور یہ تمام خرچے کرنے کے بعد ہم کو پھر وہی ڈیفیسٹ رکھنا پڑے گا جو ہم نے پہلے کہا تھا. 4,000 فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ 4,547 اور پرائمری ڈیفیسٹ اور ٹوٹل ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ 3,797 ارب روپے ہوگا. جناب اسپیکر، پچھلے 2-3 سالوں میں نیشنل اسمبلی اپنے بجٹ سے دو آنروریم سٹاف کو دیتی رہی ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ پھر آپ یہی فیصلہ فرمائیے گا اور اپنے سٹاف کو 2 آنروریا دے دیجیے گا.
اور میری یہی درخواست سینٹ کے چیئرمین سے ہوگی کہ وہ بھی اپنے بجٹ سے دے دیں. اس کے علاوہ جناب اسپیکر بجٹ سیشن میں پارلیمنٹ میں آئے ہوئے کوریج کرنے والے ہمارے ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے جو بہت قابل اہلکار آتے ہیں ان کو بھی 2 آنروریم ملنے چاہیے اور اگر ان کے ڈپارٹمنٹ نہیں دیں گے تو فائنانس منسٹری دے دے گی. جی سر. پارلیمنٹ بلڈنگ میں موجود جو سی ڈی اے ریلوے اور جو ڈپارٹمنٹ پی آئی اے وغیرہ کے امپلائیز ہیں جناب ان کو بھی 2 آنروریا دینے چاہیے اور ملیں گے انشاءاللہ. سیکیورٹی والے سب تمام لوگ جو پارلیمنٹ بلڈنگ میں کام کرتے ہیں. جناب اسپیکر وہ حضرت کی جو بات تھی اس پہ بات کرنی ضروری ہے کہ فاٹا کے اندر 2 کانسٹیٹیوشنلی جب لاسٹ ٹائم انضمام ہوا تھا فاٹا کے مرجر ہوا تھا فاٹا کا تو ہم نے کانسٹیٹیوشنلی ان کو 2023 تک ٹیکس ایگزمپشن دے دیا تھا ہر قسم کا اور یہ سعادت بھی مسلم لیگ کو حاصل ہوئی تھی اور میں اس زمانے میں فائنانس منسٹر تھا. اب یہ 2033 تک تو نہیں لیکن یہ منی بل سے نہیں ہو سکتا لیکن انشاءاللہ تعالی ہم موو کریں گے ایک بل کہ جس میں پاٹا کے ریزیڈنٹس کو انکم ٹیکس سے مستثنا کر دیں گے. اگر ان کی کمپنی کو اگرچہ آپ سیلز ٹیکس کی نیٹوں میں لے کر آئیں گے ان کی انڈسٹریز کو لیکن ان کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہم سیلز ٹیکس سے انکم ٹیکس سے استثنا دے دیں گے اور اس کے بارے میں بل ضرور لے کے آئیں گے. حکومت لے کر آئے گی یہ بل اور حکومت لے کر آئے گی اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر انشاءاللہ تعالی دونوں اس طرف بیٹھیں اور یہ بل لے کر آئیں. آپ ادھر ہی آ جائیے میں تو کہتا ہوں. آپ کیا بول رہے ہیں سر؟ وائنڈنگ اپ اسپیچ کے بعد جناب اسپیکر 1 منٹ اور لوں گا بس. میں آخر میں میں تمام جی تھینک یو. جناب اسپیکر 1 منٹ آخری 30 حضرت 30 سیکنڈ مجھے دے دیں پھر آپ پوائنٹ آف آرڈر کر لیجئے. May I have the attention of the honorable members? It is for information of ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا. صورتحال کے پیش نظر ہم نے مشکل فیصلے کیے. قومی مفادات کو سیاسی مفادات پر مقدم رکھا. انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگائے. بڑی صنعتوں اور صاحب ثروت لوگوں کے ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے. عام لوگوں کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدام اٹھائے گئے ہیں. کپاس اور کھل پر ٹیکس ختم کر دیا گیا. 30 سیکنڈ کی کہ میں ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا میرے ساتھ بیٹھی ہیں ہماری منسٹر اسٹیٹ ہے ان کا اور پوری فائنانس منسٹری کی ٹیم کا حامد یعقوب صاحب سیکرٹری فائنانس عاصم صاحب چیئرمین ایف بی آر آفاق صاحب ممبر ایف بی آر ذوالفقار یونس صاحب اویس منظور صاحب تنویر بٹ صاحب اور دیگر جتنوں نے بہت ساری محنت کری ہے اور تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مدد کری. میں وزیر اعظم پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ وقت دیا ہے اس بجٹ کے اوپر اور میری بہت زیادہ میرے تعاون کیا ہے اور میری بہت ساری باتیں مانی کچھ باتیں نہیں بھی مانی. میں ان تمام بین الاقوامی اداروں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہم تک میٹنگیں کری اور رات دیر تک میٹنگیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے تعاون سے پاکستان جو ہے وہ اب اللہ کی مہربانی سے مضبوط ہوگا. اور میں خاص طور پر خورشید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اور طاہر چیمہ صاحب نے جو ہے وہ طارق چیمہ صاحب نے اور میری بڑی رہنمائی فرمائی ہے ایگریکلچر کے پیکج پہ. راؤ اجمل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ایلائز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص obviously جناب اسپیکر میں ایاز صادق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ہر دور میں رہنمائی فرمائی ہے. بہت شکریہ.